نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ جن جن کی رگوں میں مودت آل محمد سراغ چشمہ کوثر بنی ہوئی ہے، اور جو شخص اپنے آپ کو آل محمد کا جتنا مقروض سمجھتا ہے، کتنی بلند صلوات پڑھیں میں نوکری کا آغاز کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے حق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے فضل بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے حرمت بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبین نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ یا باب الحوائج ادرکنی، یا شباب الحسین ادرکنی، یا حجاب زینب ادرکنی 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 فی سبیل اللہ۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد۔ دعا ہے خداوند عالم مخدوم عالمیان کے صدقے میں آپ کی اور میری اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیں۔ جو جہاں سے جتنے قدم چل کے آیا ہے، وقت کی مالکن قدم قدم عبادت میں شمار فرمائے۔ بانیان مجلس کمیل بھائی جان، زین اور یہ جو اس کاروان کے سارے حصے ہیں، مالک تمام کی نوکری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رات کے اس پہر اس موسم میں ماتمی جہاں جہاں سے سفر کر کے آئے ہیں، یہ ماتمی جس بی بی کی دعا سے ہیں، وہ بی بی ان ماتمیوں کی حفاظت فرمائے۔ میرے مالک ساتھ میں تاجدار ولایت کے پر سے پوری دنیا میں جہاں جہاں ہو رہے ہیں، حسین بادشاہ اپنے ساتویں لال کی عزاداری کو دہشت گردی جیسے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ کمیل کے بہنوئی شوگر کی وجہ سے ان کی آئیز ویک ہو گئی ہیں، مالک انہیں حبیب ابن مظاہر کے صدقے میں شفائے کلی عطا فرمائے۔ عزت مآب علی مرتبت مسعود مہدی صاحب کی زوجہ آج کے دن اس دار فانی کو چھوڑ کے دار باقی کی طرف چلی گئی، اس ذکر کا صدقہ مالک انہیں حسین بادشاہ کی اماں کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ میرے مالک جو حاضرین مجلس میں بے اولاد ہیں، اس ذکر کا صدقہ نیک کامل الخلقت اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ جو تنگ دست ہیں، والی خراسان کے خزانے سے رزق حلال اور رزق وسیع عطا فرمائے۔ ساری دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے، مجلس میں نے شروع کر دی، بس یہ دعا سنیں اور پھر جس طرف آپ جائیں گے اسی طرف جائیں گے۔ دعا مانگ رہا ہوں، ہٹے پردہ جلی چہرے سے ہم دیکھیں ولی کیا ہے۔ ہٹے پردہ جلی چہرے سے ہم دیکھیں ولی کیا ہے، حرم میں پھر علی اترے۔ اتنی سردی تو نہیں ہے جتنا تو منہ لپیٹ کے بیٹھے، کھولتا تھوڑا سا۔ حرم میں پھر علی اترے، حرم بولے جلی کیا ہے۔ آپ کے لیے دعا کرنے لگا ہوں، اور اس وقت کی بہترین دعا ہے، میں کہہ رہا ہوں، ہٹے پردہ جلی چہرے سے ہم دیکھیں ولی کیا ہے، حرم میں پھر علی اترے، حرم بولے جلی کیا ہے۔ میرے مولا ملنگوں کو عطا کر زندگی اتنی، سنے مہدی کے ہونٹوں سے حقیقت میں علی کیا ہے۔ زندہ و سلامت رہیں، آباد و شاد ہیں میرے مالک۔
ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ الحمدللہ وعدہ وفا ہو گیا۔ برادر عزیز کمیل کافی عرصے سے ہی کراچی میں حکم کر رہا تھا 24 رجب کے حوالے سے، وعدہ وفا ہوا۔ اب جیسے چہروں کی زیارت ہو گئی، ذہن راضی رہنا، چونکہ جب اشتہار میرے پاس آیا، تھوڑی سی بیس کم کرتے ہیں آپ، آجو بیٹا آجو، اور آجو آجو، درود پڑھ دیں مل کے محمد والا۔ آپ کے سرزمین حیدرآباد کا ایک بڑا پیارا سا نام، بڑا پیارا بچہ اور حسین جعفری، پوری دنیا میں جہاں جہاں ذکر کر رہے ہیں مالک سفر بے خطر فرمائے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ قدر کیا کریں اپنے علاقے کے ذاکر کی۔ تو مجھے کمیل نے بتایا کہ ماتمیوں کا پروگرام ہے، ماتمیوں کا پرسہ ہے، تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ پہلی بات ماتمیوں کے حصے کی جائے۔ آپ کا دل نہیں ہے؟ سردی ہے لیکن بسم اللہ تو اس طرح نہیں ہونی چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں دشت ازاں میں گری آئے پہ ہم سے قیمتی، دشت ازاں میں گری آئے پہ ہم سے، یہی 4 مصرے مجھے بتائیں گے کہ میں نے پڑھنا کیا، آپ نے سننا کیا ہے۔ دشت ازاں میں، اچھا شاید سردی مجھے لگ رہی ہے تو سردی آپ کو بھی لگ رہی ہے، لیجئے جی اب ماتمی پہ موسموں کا کیا اثر، ماتمی کا صاحبہ حسین ہے۔ ہاتھ نکالتے ہیں چادر سے باہر، آپ ناراض نہ ہوئیے گا، توجہ ہے سرکار۔ میں کہہ رہا ہوں دشت ازاں میں گری آئے پہ ہم سے قیمتی، میں چہرے بھی دیکھ رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں دوسرا مصرع کس کے سر سے گزر جائے گا اور کس کے دل سے گزر جائے گا۔ میں کہہ رہا ہوں دشت ازاں میں گری آئے پہ ہم سے قیمتی، مولا سے کہہ رہا ہوں کوئی خوشی نہیں ہے تیرے غم سے قیمتی۔ زندہ و سلامت رہیں، زندہ و سلامت رہیں، زندہ و سلامت رہیں۔ احسان کیا آپ نے، مالک آپ کے ہاتھ سلامت رکھے، اللہ کرے ہاتھ یوں رہے کبھی یوں نہ کرنا پڑے۔ دشت ازاں میں گری آئے، دیکھیں شہید علامہ ناصر عباس کہا کرتے تھے کہ ہاتھ اسی کا بلند ہوتا ہے جو علی سے خیرات لیتا ہے، ہاں جو علی سے خیرات نہیں لیتا اس کے تو نماز میں ہاتھ نہیں کھولتے۔ دشت ازاں میں، اور ماتمی نہ بیٹھے ہوتے مرزا علی حسن میرا بچہ تو میں یہ بات نہ کرتا، ماتمیوں کی موجودگی کا فائدہ لیتے ہوئے میں جگہ ڈھونڈ رہا ہوں کہ کہاں جا کے یہ بات کروں۔ دشت ازاں میں گری آئے، کمیل مجھے قیمت لے دینا چوتھے مصرے کی، میں کراچی سے چلتا چلتا سفر کرتا، حیدرآباد میں بھی داد نہ ملے تو حیدرآباد والوں کو پھر حیدرآباد رکھے، توجہ ہے سرکار۔ میں کہہ رہا ہوں دشت ازاں میں، جلدی سے آ جائیں، دشت ازاں میں، تھوڑا سا اسی لیے میں نے پہلے کہا تھا آپ آگے آ جائیں، ایک ایک قدم اور آ جائیں، اسی لیے آپ کو اپنے لیے نہیں بلاتے، آپ بھی تھوڑا سا اس لیے بلاتے ہیں کہ جو بعد میں آئے گا وہ آگے آ کے بیٹھ جائے گا، اور دین کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوا ہے، جو بعد میں آیا وہ آگے آ کے بیٹھ گیا ہے۔ تھوڑا سفر کرنا ہے میرے ساتھ، تھوڑا سفر کرنا ہے، سلامت رہے مالک زبان میں مزید تاثیر دے۔ میں کہہ رہا ہوں دشت ازاں میں گری آئے پہ ہم سے قیمتی، دشت ازاں میں گری آئے پہ ہم سے قیمتی۔ مجھے کمیل نے کہا تھا 9 بجے انشاءاللہ آپ کو ممبر دیں گے، 10 بجے آپ چھوڑ دیجئے گا اور 11 بج چکے ہیں، یہ اب آپ بولیں گے تو میں بولتا جاؤں گا، نہیں تو میرا ٹائم تو پورا ہو گیا۔ دشت ازاں میں گری آئے پہ ہم سے قیمتی، اچھا دیکھیں ایسا پہلی دفعہ ہوا ہے ذہن کہ میں نے یہ مصرے کہیں پڑھے نہیں، اور میں ہمیشہ ان مصروں سے آغاز کرتا ہوں اور جو میں نے پڑھے ہوں مجھے پتہ ہوتا ہے اس پہ کیا قیمت آئے گی۔ دیکھیں اب یہ آپ لوگوں کا کرم ہے، آپ نے اتنا اچھا ماحول بنا دیا ہے، دعا میں اتنی اچھی دعا میرے لیے کر دی ہے، میں 0 میٹر 4 مصرے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور جو آپ داد دیں گے ماتمی وہ معیار بنا کے میں پورے پاکستان میں بتاؤں گا کہ 23 رجب 24 رجب کو میں کمیل کے ہاں سے یہ داد لے آیا۔ میں کہہ رہا ہوں دشت ازاں میں گری آئے پہ ہم سے قیمتی، کوئی خوشی نہیں ہے تیرے غم سے قیمتی، محشر میں میرا نام آئے اعمال جب کھلا۔ انصار صاحب کے درجات کی بلندی کے لیے یہ مصرے پڑھا ہوں، میں کہہ رہا ہوں محشر میں میرا نام آئے اعمال جب کھلا،
کوئی عمل بھی نکلا نہ ماتم سے قیمتی. زندہ و سلامت رہیں, زندہ و سلامت رہیں. کوئی عمل بھی نکلا نہ, کوئی عمل بھی نکلا نہ. ہاں, یہ ماتمی ایک ایسی قوم ہے جو سیدہ کی دعا ہے. ہاں, بڑے بڑے بندے بکتے دیکھے ہیں میں نے. ایک ماتمی ہے جو کبھی نہیں بکا. کیوں؟ کبھی بھی ماتمی ماتم سے بیزاری نہیں کرتا. کبھی بھی ماتمی, پڑھتا ہوں بادشاہ موسیٰ کاظم پڑھتا ہوں, مجھے حکم کیا ہے, لیکن ذرا ماتمی جو کھڑے ہیں وہ بھی اس مجلس کا حصہ بن جائے نا. وہ آگے, آپ بیٹا بیٹھتے ہیں آگے, آپ آ جائیں. اس کو نہیں چھڑو, آپ خود بھی آؤ, آ جائیں. میں نے تو آپ کو اچھی خاصی داد دیا, آپ وہاں کھڑے ہوئے ہیں. ہاں جی, میں کہہ رہا ہوں کبھی بھی ماتمی ماتم سے بیزاری نہیں کرتا. بیٹھے ہیں ماتمی, کبھی بھی ماتمی ماتم سے بیزاری نہیں کرتا. کبھی بھی ماتمی ماتم سے, آپ نے بتانا ہے دوسرے مصرے میں کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں. کبھی بھی ماتمی ماتم سے بیزاری نہیں کرتا. علی کے دشمنوں سے دوستی یاری نہیں کرتا. زندہ و سلام ہے. جس کا ہاتھ بلند نہیں ہو اس کا ہے کوئی تعلق تو بتا دے. جن کے ہاتھ بلند ہوئے ہیں وہ کوئی نہیں کرتے ہوں گے دوستی یاری. کبھی بھی ہاتھ کھول دے بیٹا. کبھی بھی ماتمی ماتم سے بیزاری نہیں کرتا. اپنا کمال نہیں, کسی ذاکر کا کمال نہیں, کسی سالار کا کمال نہیں ہے. کیوں ماتمی یہ کیوں کرتا ہے؟ کبھی بھی ماتمی ماتم سے بیزاری نہیں کرتا. اور صبح ماتم, شام ماتم, دوپہر ماتم, نہ بارش کی پرواہ, نہ دھوپ کی پرواہ, نہ گرمی کی پرواہ, نہ سردی کی پرواہ. وجہ کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کبھی بھی ماتمی ماتم سے بیزاری نہیں کرتا. علی کے دشمنوں سے دوستی یاری نہیں کرتا. سخی کے ماتمی پہ اس کی ماں کا یہ عطیہ ہے, وہ مر جاتا ہے پر مولا سے غداری نہیں کرتا. نہیں کرتا. وہ مر جاتا ہے پر مولا سے غداری نہیں کرتا. حکم ہے ایک شعر کا, لیکن وہ ایک شعر نہیں پڑھا جا سکتا, وہ 3 شعر پڑھنے پڑیں گے. بسم اللہ. سخی عباس کے نوکر اگر بیٹھے ہیں, چونکہ دیکھیں میں حیدرآباد پہلی دفعہ نہیں آیا, میں ادھر پڑھ گیا ہوں 9 نمبر میں ہی, اور اس کے بعد میں مولا قدم پڑھ گیا ہوں, لیکن اس مقام پہ گمیل کے پاس میں پہلی دفعہ آیا ہوں. تو تھوڑا سا میں آپ کا مزاج سمجھتا ہوں, تھوڑا سا آپ سمجھیں میرا مزاج. میں نے پڑھنا کیا ہے, آپ نے سننا کیا ہے, اور مجھے بھی پتہ چلے آپ نے سننا کیا ہے اور میں نے پڑھنا کیا ہے. توجہ ہے سرکار. مصرع پڑھتے ہیں سخی عباس کے نوکر. ادھر فرات پہ پہرے بٹھائے جاتے ہیں. 2-3 بندے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں, وہ میرے ساتھ توجہ کر دیں تو پھر شروع کرتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں ادھر فرات پہ پہرے بٹھائے جاتے ہیں, علی کے شیر ادھر مسکرائے جاتے ہیں. سلامت رہو, سلامت رہو. کمیل تیرے اس پنڈال کو سلام ہے. رات کے اس پہر کیا حلالی لوگ میرے سامنے بٹھا دیے. جوان بولو نا, بزرگ بول رہے ہیں. ادھر فرات پہ پہرے بٹھائے جاتے ہیں, ادھر فرات پہ پہرے. تو نے جو حکم کیا ہے وہ یہ وہاں تک آ گئے تو وہ شعر پڑھوں گا. ادھر فرات پہ پہرے بٹھائے جاتے ہیں, وہ میرا موضوع نہیں ہے, اس کے لیے الگ مجلس ہونی چاہیے. ادھر فرات پہ پہرے. میں جب سے آیا ہوں ذہن 3-4 دفعہ آگے مجھے کہہ رہا ہے وہ شب عاشور کا ایک بند ضرور پڑھ دیجئے گا. اندر کہا, باہر کہا, وہاں کہا, یہاں پھر آ کے کان میں کہہ گیا. میں نے کہا دیکھتے ہیں یہ اگر اس معیار تک آتے ہیں تو پھر پڑھتے ہیں. یہ مصرے پڑھ کے دیکھتا ہوں. ادھر فرات پہ پہرے بٹھائے جاتے ہیں, علی کے شیر ادھر مسکرائے جاتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں ولائے حیدر کرار ہے وہ آئینہ. تھوڑی سی اس کی ایکو اور بیس کم کرتے ہیں تھوڑی سی, میں بے سر آدمی ہوں. ولائے حیدر کرار ہے وہ آئینہ. ولائے حیدر. الیکٹریشین جب کوئی گھر میں بجلی کا کام کرنے آتا ہے نا تو وہ ٹیسٹر لگا کے کرنٹ چیک کرتا ہے. ایسا کرتا ہے نا کہ وائرنگ میں کہاں کا کرنٹ آ رہا ہے. لیجئے میں مصرع پڑھ کے
عقیدے کا ٹیسٹر چیک کر رہا ہوں. ادھر فرات پہ پہرے بٹھائے جاتے ہیں, علی کے شیر ادھر مسکرائے جاتے ہیں. بزرگوں آپ کا اٹھا ہوا داد میرے لیے زندگی کی داد ہے. اللہ کرے یہ ہاتھ آپ کے بچوں پہ سدا سلامت رہے. اللہ کرے ہاتھ ہمیشہ یوں رہے, کبھی یوں نہ کرنا پڑے. لیجئے پھر آپ اور میں اکیلے رہ کے مجھے شیر کی قیمت چاہیے. میں کہہ رہا ہوں ادھر فرات پہ پہرے بٹھائے جاتے ہیں, علی کے شیر ادھر مسکرائے جاتے ہیں, مسکرائے جاتے ہیں. اللہ کرے بندہ نہ بولے, عقیدہ ضرور بولے. علی کے شیر ادھر مسکرائے جاتے ہیں. ولائے حیدر کرار ہے وہ آئینہ کہ جس کے عکس میں شجرے دکھائے جاتے ہیں. ولائے حیدر کرار ہے وہ آئینہ. ولائے حیدر نہیں, حیدرآباد میں یہ داد کم تھی, سادات کالونی میں یہ داد کم تھی. 9 نمبر چونکہ بی بی کے نام کے ساتھ عدد منصوب ہے, سادات کالونی ہے, حیدرآباد ہے, 3 نسبتیں آپ کے ساتھ ہیں. یہ داد کم تھی, مجھے توقع کو محل اس سے زیادہ تھی. میرے اندر کا شاعر انہوں نے دکھی کر دیا, شاید اس سے بڑی داد دے دیتے. میں اگلا شعر نہ پڑھتا, لو میں شعر پڑھنے لگا ہوں. جو بندہ کہتا ہے میں ساری زندگی نہیں بولا, مجلس میں گیا ہوں, چپ کر کے مجلس سن کے واپس آ گیا ہوں, وہ اپنی چپ آزمائے. میں سیدہ کی عطا آزماتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں ولائے حیدر کرار ہے وہ آئینہ, یہ ولائے حیدر کرار ہے وہ آئینہ کہ جس کے عکس میں شجرے دکھائے جاتے ہیں. میں حسن زیدی پڑھ رہا ہوں, میرا نام حسن زیدی ہے. میرے جانے کے بعد کمیل سے نہ لینا, میں بیٹھا ہوں, مجھ سے پوچھنا کہاں سے پڑھا ہے. اگر وہ صاحب کردار تھے, اگر وہ صاحب کردار کے جس کے عکس میں شجرے دکھائے جاتے ہیں, شجرے دکھائے جاتے ہیں. اور یہ وہ بات ہے جس کے لیے میں نے مرزا علی حسن کہا, میں ٹیسٹر لگا کے دیکھنے لگا ہوں کہ میں نے پڑھنا کیا, آپ نے سننا کیا ہے. علی کے شیر ادھر مسکرائے جاتے ہیں. ولائے حیدر کرار ہے وہ آئینہ, ولائے حیدر کرار ہے وہ آئینہ. میرے بزرگ میں شعر پڑھ کے دیکھوں گا کہاں سے حسن زیدی کے لیے دعا نکلتی ہے, کہاں سے دعا نکلتا ہے. میں کہہ رہا ہوں ولائے حیدر کرار ہے وہ آئینہ. منہ پہ ہاتھ رکھ, ہاتھ اٹھے تو پھر بولنا ولائے حیدر کرار ہے وہ آئینہ کہ جس کے عکس میں شجرے دکھائے جاتے ہیں. اگر وہ صاحب کردار تھے تو بتلاؤ نبی کی بزم سے پھر کیوں اٹھائے جاتے ہیں. 1 2 3 4 5 ہاتھ ہیں جو نیچے رہ گئے, جو علی سے خیرات نہیں لے رہے. اگر وہ صاحب کردار تھے, نا 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 33 نمبر والا میں ذاکر نہیں, اتنی داد تو مجھے, میں کراچی میں پڑھوں, میرا بیٹا ذہن مجھے گاڑی سے اترتے ہوئے دے دیتا ہے, لے مجھے قیمت لے کے دے. میں کہہ رہا ہوں ولائے حیدر کرار ہے وہ آئینہ کہ جس کے عکس میں شجرے دکھائے جاتے ہیں. اگر وہ صاحب کردار تھے تو بتلاؤ, اگر وہ صاحب کردار تھے تو بتلاؤ, اگر وہ صاحب کردار تھے تو بتلاؤ نبی کی بزم سے پھر کیوں اٹھائے جاتے ہیں. میرے جانے کے بعد کمیل سے نہ لینا کہ ساتھ میں تاجدار ولایت امام موسیٰ کاظم پہ مجلس تھی, اور یہ کیا موضوع لے کے بیٹھ گیا. میں موضوع پڑھنا میری ضروری ہے, میری مجبوری ہے, یہ موضوع پڑھنا ضروری ہے. کیوں؟ اگر وہ صاحب کردار تھے تو بتلاؤ نبی کی بزم سے پھر کیوں اٹھائے جاتے ہیں. بتانے لگا ہوں, یہ بات کیوں کر رہا ہوں, میری نظر میں وہ مجلس نہیں, نمائش ہے جہاں بطول کے قاتل چھپائے. یہ میرے بھائی جان مجھے اندر آ کے ملے, انہوں نے بتایا شوگر کی وجہ سے میری آنکھیں چلی گئیں. سب مل کے ایک دفعہ دعا کریں کہ مالک ان کو شفا دے. جس آنکھ میں غازی کا پھریرا نہیں ہوتا, جس آنکھ میں غازی کا پھریرا نہیں ہوتا, اس چشم کی دنیا میں سویرا نہیں ہوتا. آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں, آپ کی شفا کے لیے. اس چشم کی دنیا میں, دیکھنا میری طرف, اس چشم کی دنیا میں سویرا نہیں ہوتا. بینائی کوئی چھین بھی لے آنکھ سے میری, شبیر کے اندھوں کو اندھیرا نہیں ہوتا. شبیر کے اندھوں کو اندھیرا نہیں ہوتا. موت آئی ہی نہیں, موت آئی ہی نہیں آل محمد کو کبھی. موت آئی ہی نہیں. مجلس سے منصوب ہے 7ویں تاجدار ولایت. مجلس اب شروع کر رہا ہوں. اور بیٹا ابھی تو میں نے چیک کیا تھا, ماحول بنایا تھا. توجہ ہے سرکار, بڑا مشکل موضوع ہے, سال میں 1 آدھ دن ہی پڑھا جاتا ہے. 7 سفر مولا کی آمد ہے, 25 رجب مولا کی شہادت ہے. چونکہ اس کے بعد پھر 28 رجب کی مخصوصی ہوتی ہے, اس سے پہلے
نظر و نیاز کی مخصوصی ہوتی ہے اور 7 سفر ویسے مولا کی ولادت نہیں منائی جاتی ہے ایام اعزا کی وجہ سے، اس لیے بہت کم بادشاہ کے بارے میں پڑھا جاتا ہے۔ مگر اگر آپ سنیں، اچھا کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ پہلا سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ پڑھا اس لیے نہیں جاتا کیونکہ سنا نہیں جاتا۔ ہاں اسی طرح خاموش ہو جاتے ہیں لوگ، نہیں سنتے تو پھر پڑھنے والا داد کے لیے موضوع سے ہٹ کے بات کرتا ہے۔ میرا دل ہے 30 منٹ 35 منٹ جو میرے پاس بچ گئے امام موسیٰ کاظم، دیکھیں باب الحوائج آل محمد کے علاوہ کوئی بھی نہیں، بند ہو گیا باب الحوائج، آپ میری طرف توجہ، باب الحوائج آل محمد، ہر مولا کا لقب کسی نہ کسی طرح چرایا ہے۔ مولا کا لقب کوئی حجت الاسلام بن گیا، کوئی نا سید تھا سید نا بن گیا، کسی نہ کسی طرح مولا کا لقب چرایا گیا۔ ہاں نا سید تھا سید نا بن گیا۔ چوری تو آل محمد کے گھر سے ہوتی رہی، ہر دور میں ہوتی ہے۔ چھٹا مارو بیٹا، میں نے پڑھنا ہے ابھی تھوڑا، مجھے نیند آئی ہے، توجہ ہے سرکار۔ باب الحوائج ایک ایسا لقب ہے جو آل محمد کے در سے کوئی چرا نہ سکا۔ 5 باب الحوائج ہیں۔ باب کہتے ہیں بیٹا دروازے کو، حوائج کہتے ہیں حاجات کا دروازہ۔ 5 باب الحوائج آل محمد کے گھر میں ہیں۔ پہلے باب الحوائج میرے شاہ نجف علی ابن ابی طالب، دوسرے باب الحوائج سرکار وفا حضرت عباس علمدار۔ اپنے مرشد کا نام آیا تو بولا کرو، ہاں ضروری نہیں کہ ذاکر کوئی فضائل پڑھے تب بولا کرو، نام پہ بولا کرو، کیونکہ آپ کے مرشدوں کے نام ایسے ہیں، آپ کے مرشدوں کے نام ایسے ہیں کہ کسی کے سامنے لینے سے شرمندگی نہیں ہوتی، اور شرما کے تو اپنے مرشد کا وہ نام لے جس کے مرشد نے اسے کہیں شرمندہ کیا ہو۔ نہیں ابھی 13 رجب گزری ہے نا، شرما کے اپنے مولا کا وہ نام لے جس کا پیر کسی چوک میں پیدا ہوا ہو۔ علی باب الحوائج ہیں، عباس باوفا باب الحوائج۔ تیسرے باب الحوائج شاید بچوں نے نہ سنا ہو، بزرگوں نے سنا ہو، پہلی دفعہ سنو تو یہ نہ کہنا کہ اس سے پہلے نہیں سنا۔ تیسرے باب الحوائج سرکار مسلم ابن عقیل ہے۔ چوتھے باب الحوائج سرکار موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ پانچویں باب الحوائج شہزادہ علی اصغر علیہ السلام۔ مجھے پتا ہے آپ کیوں چپ ہیں، کیونکہ میں نے بات ابھی کھولی نہیں، اور میں چاہ رہا تھا مسعود مہدی صاحب کے بات نہ کھولتا اگر آپ بول پڑتے۔ علی باب الحوائج ہیں، تمہارے اور میرے نہیں۔ جس طرح آپ چپ کر گئے نا، میں بھی کتاب میں نہیں کائنات کے بھی نہیں، سنیے گا، علی باب الحوائج ہیں، آپ کے اور میرے نہیں، علی انبیاء کا باب الحوائج ہے۔ ہاں میں نہیں کہہ رہا، کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، علی نے خود منبر سلونی پہ بیٹھ کے کہا کہ ہر نبی کی مدد میں نے کی۔ ابراہیم کے ساتھ آگ میں میں تھا، ہاں موسیٰ کے پاس طور پہ میں تھا، نوح کے طوفان میں میں تھا، ہر نبی کی مدد میں نے چھپ کے کی، محمد کی مدد میں نے سامنے آ کر کی۔ علی باب الحوائج ہیں انبیاء کے۔ نا 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 نا، بندے چپ کر گئے ہیں، اور میں 33 نمبر والا ذاکر ہی نہیں، بندہ میرے سامنے بیٹھا ہو، زندہ بیٹھا ہو، یہ ذہن گواہ ہے کراچی میں جو مجمع کسی کے آگے نہیں بولتا وہ میرے آگے بول پڑتا ہے۔ علی باب الحوائج ہیں انبیاء کے۔ نوح نے جب کشتی بنائی نا تو کشتی غوطے لے رہی تھی، کشتی میں ٹھہراؤ نہیں تھا، فنزل جبریل نازل ہوئے،
اور اللہ کی طرف سے 5 کیل دیے، 5 کیل دیے نو کو، نو نبی کو۔ پھر میں کہنے کا حق رکھتا ہوں نا، نو نادے علی پڑھ کے کنارے پہ لگے ہیں۔ ہاں ابھی بتاتا ہوں آپ کا باب الحوائج کون ہے۔ ابھی مجمع اور پریشان ہو گیا کہ ہم تو بادشاہ علی سے اپنی مشکلیں مانگتے ہیں، مشکلیں حل کرواتے ہیں، اور یہ بندہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے علی ہمارا باب الحوائج نہیں۔ ابھی میں بتاتا ہوں آپ کا باب الحوائج کون ہے۔ علی انبیاء کا باب الحوائج ہے۔ مجھ سے نہ الجھنا، میں کتاب پڑھ کے کہہ رہا ہوں، نو نادے علی پڑھ کے کنارے پہ لگے ہیں، ہم لوگ بھی مولا کے سہارے پہ لگے ہیں۔ جس کا ہاتھ علی سے خیرات لیتا ہے وہ میرا ہم سفر ہو جائے نا۔ میں کہہ رہا ہوں نو نادے علی پڑھ کے، نو نادے علی پڑھ کے، نہ بات میں مشکل کر رہا ہوں، وہ بات میں نے کرنی نہیں جو پہلے یہاں کوئی کر گیا ہے، بات وہی کروں گا جو نہ میرے سے پہلے کسی نے کی نہ میرے بعد کوئی کرے گا۔ علی انبیاء کے باب الحوائج کیسے؟ میں کہہ رہا ہوں نو نادے علی پڑھ کے کنارے پہ لگے ہیں، ہم لوگ بھی مولا کے سہارے پہ لگے ہیں، اور ڈوبے ہوئے سورج کا پلٹنا ہے دلالت، سب شاہ کی انگلی کے اشارے پہ لگے سب شاہ کی انگلی کے اشارے پہ لگے ہیں، سب شاہ کی انگلی کے اشارے پہ لگے ہیں۔ علی انبیاء کا باب الحوائج۔ سرکار وفا، اب دیکھوں گا نوکر غازی کے کہاں بیٹھے جو پورا سال مشکلات علم کے نیچے جا کے حل کرواتے ہیں نا۔ مولا نوکری چاہیے، مولا بیٹا چاہیے، مولا رزق چاہیے، مولا والدین کی صحت چاہیے، اللہ کرے وہ بولے، باقیوں کی اپنی مرضی۔ علی انبیاء کے باب الحوائج ہیں۔ غازی عباس علمدار وفاداروں کا باب الحوائج ہے۔ اچھا 2-3 بندے میری نظر میں ہیں میرے انکل، جب میں بات کرتا ہوں نا تو وہ دائیں بائیں والے کو دیکھتے ہیں، یعنی 2 بندے ہوتے ہیں، ایک جو ذاکر کو سن کے بولتا ہے، ایک جو ساتھ والے کو دیکھ کے بولتا ہے۔ یہ بول رہا ہے تو کوئی بات بولنے والی ہوگی، اور جڑا نال والے تے رہ گیا وہ پھر رہ گیا، وہ یا علی ہو گیا۔ عباس با وفا وفاداروں کا باب الحوائج ہے۔ سرکار مسلم ابن عقیل مسافروں کا باب الحوائج ہے۔ مجھے پتہ ہے میں مشکل بات کر رہا ہوں، آسان کرتا ہوں۔ سرکار مسلم ابن عقیل مسافروں کا باب الحوائج ہے، مسافروں کا باب الحوائج ہے۔ سرکار موسیٰ کاظم اسیروں کے باب الحوائج ہیں، اسیروں کے باب الحوائج۔ آپ کہیں گے جی کیٹیگریز تو ختم ہو گئی، اب یہ بادشاہ علی اصغر کس کے باب الحوائج ہیں؟ پھر سنیے گا، اور بادشاہ علی اصغر مشکل ترین دعا مسعود مہدی صاحب آپ گواہ تھے، کل میں نے معصوم کالونی کراچی میں جملہ کا اور ماتمیوں نے بڑا پیارا استقبال کیا۔ اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا موسیٰ کاظم پڑھنا ہے یا نہیں۔ علی انبیاء کے باب الحوائج ہیں، سخی عباس وفاداروں کے باب الحوائج ہیں، سرکار مسلم ابن عقیل مسافروں کے باب الحوائج ہیں، سرکار موسیٰ کاظم اسیروں کے باب الحوائج ہیں، بادشاہ علی اصغر ان سب کا باب الحوائج ہے۔ مگر یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، علی باب الحوائج ہیں آزاد رہ گئے، عباس باب الحوائج ہیں آزاد رہ گئے، سرکار مسلم ابن عقیل کے قید میں نہیں رہے، باب الحوائج ہیں آزاد رہ گئے، بادشاہ علی اصغر آزاد رہ کر باب الحوائج ہیں، لیکن بادشاہ موسیٰ کاظم، میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں تو نے اس دنیا کو دل سے یوں نکالا ہے کہ اب تو نے اس بادشاہ موسیٰ کاظم جس بادشاہ کی مجلس ہے اس کے حضور کہہ رہا ہوں تو نے اس دنیا کو دل سے یوں نکالا ہے کہ اب دل کی دنیا پر تیرے قانون رائج ہو گئے، واہ میرے مولا تیری مشکل کشائی کو سلام، قید میں رہتے ہوئے باب الحوائج ہو گئے، قید میں رہتے ہوئے باب الحوائج ہو گئے۔ میں نے ابھی آپ سے کہا نا کہ نام ایسے لیا کرو، کیونکہ یہ جو آپ کے ائمہ کے نام ہے نا، توجہ ہے، تھک گئے تو بس کرتا ہوں، مسائل پڑھتے ہیں، یہ جو آپ کے بادشاہوں کے نام ہیں، جو آپ کے ائمہ کے، آپ بیٹھتے ہیں، آ جائیں مجلس، گھر سے جو آئے ہیں آ جائیں، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں کیونکہ گھر سے جب آ گئے تو ذکر سننے آئے نا۔ میں اکثر کراچی میں کہا کرتا ہوں جو مجلس کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ گھر جا کے ضرور سوچئے گا کہ ایسی کیا خطا ہوئی کہ ہم جنت کے دروازے تک چلے گئے، جنت میں نہیں جا سکے۔ ہاں جب گھر سے جو آئے ہیں تو مجلس سننے آئے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ کوئی جب تک آپ کو عام بندہ نہ بلائے آپ جاتے ہیں؟
مجلس میں کوئی آ ہی نہیں سکتا جب تک حسین کی ماں خود دعوت نہ دے کے آئے. جتنی عظمتوں والی بی بی آپ کو دعوت دے کے اور آپ باہر کھڑے ہیں. جو آپ کے ائمہ کے نام ہیں علی ابن ابی طالب، علی سے پہلے کوئی علی نہیں، حسن سے پہلے کوئی حسن نہیں، حسین سے پہلے کوئی حسین نہیں. اتنی خاموشی پہ مجلس آگے نہیں جائے گی. حسین سے پہلے کوئی حسین نہیں، زین العابدین سے پہلے کوئی زین العابدین نہیں، باقر العلوم سے پہلے کوئی باقر العلوم نہیں. میں نے تو اساتذہ سے یہی سیکھا ہے کہ جو پریشان ہو اس کی پریشانی کو اور بڑھانا چاہیے، جو خوش ہو اس کی خوشی کو اور بڑھانا چاہیے. اگر آپ پریشان ہیں تو میں آپ کو پریشان کرتا ہوں. علی سے پہلے کوئی علی نہیں، حسن سے پہلے کوئی حسن نہیں، حسین سے پہلے کوئی حسین نہیں، زین العابدین سے پہلے کوئی زین العابدین نہیں. آپ سب کو پتہ ہے نا کس باب الحوائج کی مجلس میں بیٹھے سرکار موسیٰ کاظم بادشاہ کی بارگاہ میں آپ سب نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور پرسہ دیں گے. علی سے پہلے کوئی علی نہیں، حسن سے پہلے کوئی حسن نہیں، حسین سے پہلے کوئی حسین نہیں، زین العابدین سے پہلے کوئی زین العابدین نہیں، باقر العلوم سے پہلے کوئی باقر العلوم نہیں، جعفر و صادق سے پہلے کوئی جعفر و صادق نہیں. پریشانی بڑھانے لگا ہوں مگر موسیٰ سے پہلے ایک موسیٰ ہے. موسیٰ سے پہلے ایک موسیٰ ہے. جس طرح بیٹا آپ پریشان ہو گئے نا یوں کر کے، میں بھی پریشان ہو گیا تھا کہ میرے سننے والے کہیں گے کہ آپ نے 12 ائمہ کا بتایا کہ ان سے پہلے کوئی نہیں، لیکن موسیٰ تو ہے. وہ نبیوں میں ایک موسیٰ، وہ نبی موسیٰ، یہ امام موسیٰ. میں بڑا پریشان ہو گیا تھا جیسے آپ پریشان ہو. پھر میں نے قرآن پڑھا تو مجھے پتہ چلا وہ جو موسیٰ نبی ہے وہ موسیٰ غضبان ہے. غضبان کہتے ہیں غصے والے کو، وہ موسیٰ غضبان ہے، غصے والا موسیٰ ہے. یہ موسیٰ کاظم ہے، غصے کو پی جانے والا موسیٰ ہے. ہاں میں نے تو یہاں تک پڑھا، علماء اہل سنت نے لکھا کہ وہ موسیٰ نبی اتنے غصے والے تھے. کتنے غصے والے تھے؟ انہوں نے غصہ ان کا لکھا کہ ایک دفعہ ملک الموت کو انہوں نے تھپڑ مار دیا. کتاب میں لکھا ہے، علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ موسیٰ نبی نے ملک الموت کو تھپڑ مار دیا اور اتنی زور کا تھپڑ مارا کہ اس کی ایک آنکھ خراب ہو گئی. اس سے آگے نہیں لکھا انہوں نے کہ اب اس نے پھر ٹھیک کرا لیا یا اسی حالت میں. ہاں یہ علماء اہل سنت نے لکھا. وہ موسیٰ نبی ہے، یہ موسیٰ کاظم ہے، یہ غصے کو پی جانے والا موسیٰ. ان کو قید کرنے کی وجہ کیا تھی؟ آ رہا ہوں میں نظم پہ. ان کو قید کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کردار محمد کو قید کیا گیا. جس میں امام کو قید نہیں کیا گیا، کردار کو قید کیا گیا کہ ان کا کردار زمانے تک نہ پہنچے. اللہ لعنت کرے ان کے ہر چھوٹے بڑے دشمن. نہیں لعنت کرنی ہے تو اس طرح کرنی ہے جیسے بہلول کرتا تھا. بہلول سے ہارون رشید نے پوچھا، ہارون رشید جو مولا کا دشمن ہے، مولا کا قاتل، اور مزہ لینا بات کا، تمہارے لیے کر رہا ہوں مرزا. ہاں یہی میرا کال ہے، یہ جب بچے بولیں بزرگوں سے تو دعا لینے کے لیے بیٹھا ہوں. بہلول سے پوچھا ہارون رشید نے، میں نے سنا ہے تو میرے پہ لعنت کرتا ہے. توجہ ہے؟ کیسا سناٹا چھایا ہوا ہے. ابھی میں خیبر پڑھنی شروع کر دوں اور یہی مجمع ہوگا اور 7واں آسمان ہوگا. ہاں 7ویں آسمان پہ ضرور جاؤ مگر جس کا ذکر ہے وہ بھی 7واں معصوم ہے. ہاں اور اس کی نسبت دیکھو، 7واں امام ہے، آسمان بھی ساتھ ہیں، سورہ الحمد کی آیتیں بھی ساتھ ہیں، قرآن میں منزلیں بھی ساتھ ہیں، آسمان بھی ساتھ ہیں، زمینیں بھی ساتھ ہیں، تمہارے اور میرے عباس مولا کے نام کا عدد بھی ساتھ ہے. ہارون رشید نے کہا بہلول سے، سنا ہے تو میرے پہ لعنت کرتا ہے؟ بہلول نے کہا یہ کسی نے تیری خوشامد کی ہے. کیا مطلب؟ تو میرے پہ لعنت کر رہا ہے، یہ خوشامد کہتی. اس نے کہا تجھے کسی نے غلط بتایا کہ میں صرف تجھ پہ لعنت کرتا ہوں. نا 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 ذہن
میں 33 نمبر والا ذاکر نہیں. تجھے بھی محسوس ہوگا کہ مجلس یہاں نہیں بادشاہ کے حرم میں کاظمین میں ہو رہی ہے. دیکھنا میں بات کرنے لگا ہوں. جب اس نے کہا نا کیا مطلب مجھے خوش آمد ہے کہ صرف مجھ پہ لعنت کرتا ہے, اس نے کہا تجھے کسی نے غلط بتایا, میں صرف تجھ پہ لعنت کرتا ہوں, میں تیرے ڈھکے چھپے باپ پہ بھی لعنت کرتا ہوں, ماں پہ بھی لعنت. ہاں کردار کو قید کیا گیا, کردار کو قید کیا گیا. ہاں ہارون رشید نے پوچھا اپنے سپاہیوں کو بلا کے نا کہ یہ کیا ہو گیا, میں تخت پہ بھی لانتی ہوں, وہ قید میں رہ کے بھی علیہ السلام ہے. مشکل بھی سنا کرو, میں تخت پہ بھی لانتی ہوں, وہ قید میں رہ کے بھی علیہ السلام ہے. لوگ کہتے ہیں جی صحبت کا اثر ہے, فلاں فلاں کے ساتھ رہا. اگر صحبت کا اثر ہے پھر یوسف تو قید میں رہ کے بھی نبی رہا. پریشان ہو گئے ہیں, شعر پڑھتا ہوں. یوسف تو قید میں رہ کے بھی نبی رہا, یوسف تو قید میں رہ کے بھی علیہ السلام رہا. یوسف کے 11 بھائی نبی کے ساتھ رہ کے بھی علیہ السلام نہ ہو سکے. یوسف کے 11 بھائی یعقوب نبی کے ساتھ رہ کے بھی علیہ السلام نہ ہو سکے. ہائے ہائے, فرعون تخت پہ بھی لانتی تھا, فرعون تخت پہ بھی لانتی تھا, موسیٰ بغیر تخت کے بھی علیہ السلام تھا. صحبت اثر نہیں کرتی. آسیہ فرعون کے گھر میں رہ کے بھی مومنہ تھی. آسیہ فرعون کے گھر میں رہ کے بھی مومنہ تھی. آپ کی چپ کی قسم مومنہ تھی, کیونکہ وہ رحمان کی کنیز تھی. اس کا مطلب ہے رحمان کی جو کنیزیں ہوتی ہیں وہ کافر کے گھر میں رہ کے بھی مومنہ رہتی ہیں. یہ ہوتی ہیں رحمان کی کنیزیں جو کافر کے گھر میں, فرعون جیسے لعنتی کے گھر میں رہ کے, فرعون جیسے ملعون کے گھر میں رہ کے بھی مومنہ رہے, وہ ہوتی ہیں رحمان کی کنیزیں. اب میں بندہ دیکھوں گا, بندہ شیعہ بیٹھا ہے علم سے مانگ کے کھاتا ہے, میرے جملے پہ نہیں بولتا. جو کافر کے گھر میں رہ کے بھی مومنہ رہے آسیہ, وہ ہوتی ہیں رحمان کی کنیزیں, اور کچھ ہوتی ہیں شیطان کی کنیزیں. نہ میں بندہ دیکھ رہا ہوں, سانس لے رہا, میرے ساتھ نہیں بولتا. کچھ ہوتی ہیں رحمان کی کنیزیں, کچھ ہوتی ہیں رحمان کی کنیزیں, کچھ ہوتی ہیں شیطان کی کنیزیں. جو رحمان کی کنیزیں ہوتی ہیں وہ فرعون جیسے لعنتی کے گھر میں رہ کے بھی مومنہ ہوتی ہیں, اور جو شیطان کی کنیزیں ہوتی ہیں وہ نبی کے گھر میں رہ کے بھی ٹھیک نہیں. سلام ہے ذہن تیرے سمجھ میں کو. کیا پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بٹھا دیے. ابھی میں نے بات کھولی بھی نہیں اور انہیں پتہ چل گیا کہ میں نوح نبی کی بیوی کی بات کر رہا ہوں. سلام ہے آپ کو, ہاں سلام ہے آپ کو. آپ کو پتہ چل گیا, پتہ چل گیا آپ کو. سرکار موسیٰ کاظم بیٹھے ہوئے تھے یا ایک عورت کو روتے ہوئے دیکھا. یہ ہمیشہ عادت محمد کے دشمن کا شیوا رہا کہ جب بھی آل محمد سے لڑائی کرنی ہوتی تھی کسی عورت کا سہارا لیتے تھے. ہاں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی, رو رہی تھی. سرکار موسیٰ کاظم نے دیکھا تو اپنے صحابی کو بھیجا, جا اس سے پوچھ کیوں رو رہی ہے, ہماری موجودگی میں رو رہی ہے. وہ مولا کا صحابی اس کے پاس گیا, کہا کیوں رو رہی ہے. اس کی طرف دیکھ کے عورت کہتی, تجھے کیوں بتاؤں, تو کوئی مشکل کشا ہے, تو کوئی مشکل کشا ہے. یہ قصور نہ آپ کیا نہ میرا ہے. یہ سال میں 1-2 دن ہی موضوع پڑھا جاتا ہے, اور مجھے بانی کی طرف سے حکم یہی ہے کہ یہی موضوع پڑھنا ہے, ورنہ میں ادھر شب عاشور پڑھوں اور آپ بھی کربلا ہوں اور میں بھی کربلا ہوں. توجہ ہے. تجھے کیوں بتاؤں, تو کوئی مشکل کشا ہے. صحابی نے جب سنا نا تو کوئی مشکل کشا ہے, اس نے کہا میں مشکل کشا نہیں, جس نے پوچھا ہے وہ مشکل کشا ہے. کس نے پوچھا؟ اور دوڑ کے آئی مولا کے سامنے, کہا مولا میری ایک ہی گائے تھی, میری ایک ہی گائے تھی, میں بیوہ ہوں, اسی سے میرا گزر بسر تھا, اسی کا دودھ بیچ کر میں گزارا کرتی تھی, بچوں کا پیٹ پالتی تھی. وہ گائیں مر گئی. کتاب کا جملہ نہ ہوتا تو میرا جملہ نہ ہوتا. مولا نے کہا کیسے مر گئی, ہم سے تو پوچھا نہیں, ہم سے تو پوچھا نہیں. اب جو دشمن تھے وہ پریشان ہو گئے. آج
کل تو اپنے پریشان ہو جاتے ہیں یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا۔ مولا نے کہا جاؤ گائے کو کہو موسیٰ کاظم سلام کہہ رہا ہے۔ وہ جا کے اس نے کہا، گائے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اب مولا نے چلنا شروع کیا، خرامہ خرامہ چلتے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا، کہا یہ ابن مریم ہے، یہ ابن مریم ہے۔ لوگوں میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں، یہ تو ابن مریم ہے، یہ تو ابن مریم ہے۔ ابن مریم کا، عیسیٰ کا یہ کام تھا، وہ مردوں میں روح پھونک دیتا تھا، مردوں کو زندہ کرتا۔ جب بار بار مولا کے کانوں میں آواز آئی نا کہ ابن مریم ابن مریم ابن مریم، موسیٰ کاظم کے رخ انور پہ جلال آیا۔ ہائے ہائے ہائے، کاش میرے پر ہوتے نہ ذہن میں پرواز کر کے مصرے پڑھتا۔ موسیٰ کاظم کے چہرے پہ جلال آیا، ان لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے موسیٰ کاظم نے کہا، علی کے خون کو تم ابن مریم مت کہو لوگو۔ بولنا تھوڑا میرے ساتھ، علی کے خون کو، میں بس خطبہ پڑھ رہا ہوں اور سلام کر رہا ہوں، علی کے خون کو تم ابن مریم مت کہو لوگو، ہنر سیکھے تھے سب اس نے ہمارے پاس ہی رہ کر۔ علی کے جب ہر طرف سے ہر آواز آئی نا ابن مریم، یہ ابن مریم ہے، یہ ابن مریم کی خاصیت تھی کہ مردے کو زندہ کر دیتا تھا، مردے کو زندہ کر دیتا تھا، کم بِإِذْنِ اللہ کہہ کے ہاتھ رکھتا تھا، مردہ زندہ ہو جاتا۔ علی کے بیٹے کے چہرے پہ رخ کبریائی پہ جلال آیا۔ سرکار موسیٰ ابن کاظم نے کہا، علی کے خون کو تم ابن مریم مت کہو لوگو، ہنر سیکھے تھے اس نے سب ہمارے پاس ہی رہ کر، یقیناً اس کی ٹھوکر سے اٹھے مردے، مگر سن لو وہ ٹھوکر مارتا تھا اپنے دل میں، یا علی۔ وہ ٹھوکر مارتا تھا اپنے دل میں، یا علی کہہ کر، یا علی کہہ کر۔ دو بند سنیے گا، وقت بتائیے گا کتنا رہ گیا میرے پاس۔ جی بس کرتے ہیں۔ یا رب مجھے مطلوب ہے لفظوں کا جریدہ، یا رب مجھے مطلوب ہے لفظوں کا جریدہ۔ بادشاہ موسیٰ کاظم نہ پڑھا گیا نہ سنا گیا، بس آپ سننے بیٹھ گئے تو میں دو بند پڑھتا ہوں۔ یا رب مجھے مطلوب ہے لفظوں کا جریدہ۔ شاید جب بھی کوئی موضوع لکھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ دعا مانگتا ہے، بس یہ دعا مانگی میں نے، اور دوسرا مصرع مجھے بتائے گا کہ کتنی دعا قبول ہوئی۔ یا رب مجھے مطلوب ہے لفظوں کا جریدہ، الفاظ بھی وہ جن سے ٹپکتا ہو عقیدہ۔ کم ہاتھ بلند ہوئے ہیں، کم ہاتھ بلند ہوئے ہیں۔ ہاتھ بلند کیا کرو، ہاتھ ضرور بلند کیا کرو۔ ایک وقت میں جب آپ ہاتھ بلند کرتے ہو تو تین کام ہو جاتے ہیں، ذاکر بڑا چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ جب آپ ہاتھ بلند کرتے ہو عباس کے پنجے کی شبی بن جاتی ہے، غدیر کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اور بطول کے دشمن پہ لعنت۔ بلند کیا کرو، ہاں ہاتھ بلند کیا کرو۔ ہاتھ اٹھتا اسی کا ہے جو علی سے خیرات لیتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں یا رب مجھے مطلوب ہے لفظوں کا جریدہ، یا رب مجھے میں آپ کا مزاج سمجھ گیا ہوں لیکن کیا کروں، بانی کی طرف سے پابندی ہے۔ یا رب مجھے مطلوب ہے لفظوں کا جریدہ، الفاظ بھی وہ جن سے ٹپکتا ہو عقیدہ۔ اب مجھے مصرع بتائے گا دعا میری قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ الفاظ بھی وہ جن سے ٹپکتا ہو عقیدہ، پھر سننے کو بھی چاہیے اذہان حمیدہ۔ اذہان حمیدہ تو بولتے بھی ہیں، پھر سننے کو بھی چاہیے اذہان حمیدہ، کیوں کہنا ہے مجھے حضرت کاظم کا قصیدہ، کہنا ہے مجھے حضرت کاظم کا قصیدہ۔ دعا تو قبول ہو گئی، اب ہم سفر ہو گئے۔ بیعت پڑھوں سرکار؟ دعا جب قبول ہوئی میرے دل نے کہا، جب مجھے کلام مل گیا تو ادھر سے آواز آئی تجھے کلام مل گیا، اب ہوگا کیا، اب ہوگا کیا؟ میں نے کہا کہہ لوں گا تو پھر حشر تلک ناز کروں گا، فطرس کی طرح عرش پہ پرواز کروں گا۔ زندہ و سلامت رہیں، آباد و شاد کو محل راضی رہنا، نوکری تمام، دو بند اور سلام۔ امام موسیٰ کاظم بظاہر قید میں، اللہ لعنت کرے ہارون رشید۔ فضائل پڑھا، مجھے پتہ ہے کوئی داد نہیں ملنی، کیا کروں، بانی کا اپنا فیصلہ ہے۔ میں یہاں خیبر پڑھتا، دن بھی منسوخ تھا خیبر سے، مجھے مرزا علی حسن پورے رستے کہتا ہے جی موسیٰ کاظم کون سنے گا، آپ خیبر پڑھیے گا، لیکن اب کیا کروں، بانی کا حکم ہے۔ بانی کی مانتے ہیں پھر بانی ہماری مانتا ہے، وہ جو ہے سرکار۔ امام موسیٰ کاظم بظاہر قید میں، یہ دونوں ہاتھ بادشاہ موسیٰ کاظم کے،
اور سامنے آ گیا ہارون. اللہ اس پہ لعنت کرے, اللہ اس پہ لعنت کرے, اللہ اس پہ لعنت کرے. لعنت جب کیا کرو 3 بار کیا کرو, سامنے بھی جائے, دائیں بھی جائے, بائیں بھی جائے. توجہ ہے سرکار. امام موسیٰ کاظم بظاہر قید میں یہ سامنے آیا, اس نے اپنا مطالبہ موسیٰ کاظم کے سامنے رکھا. میں نے پھر کہا نا, کردار محمد چھپانے کے لیے انہوں نے قید کیا کہ محمد کا کردار لوگوں تک نہ پہنچے. ہاں, ورنہ ان کا دشمن بھی چاہ کر بھی ان کے کردار پہ کوئی دھبا نہیں لگا سکا. ہاں, 100 بار میری جان نکالے یہ زمانہ. ہاں, اگر فضائل علی کے سب سے زیادہ ہیں تو دشمن بھی علی کے سب سے زیادہ ہیں. ہاں, دشمن بھی علی کے سب سے زیادہ ہیں. ابھی میں نے 13 رجب ایک جگہ بات کی, مجمع اٹھ کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا ابو جہل علی کے سامنے اجتہا لے کے آ گیا. وہ اجتہا جو تھا وہ کسوٹی کا کام کرتا. بزرگوں کو تو پتہ ہے بچوں کو سمجھانے کے لیے وہ کسوٹی کیا ہوتی. تم کون ہو, ہم کون ہیں. اس نے کہا آپ بتائیں. مولا نے کہا تم تخت پہ فرار ہو. مصرع آدھا پڑھا ہے میں نے, اور کل بھی میں آدھا مصرع پڑھ کے روک گیا تھا. اور میں نے کہا تھا آدھا مصرع میں تب پڑھوں گا جب میں دیکھوں گا کون سا ہاتھ مولوی کو دودھ پتی پلاتا ہے, کون سا ہاتھ شاہ نجف کو سلام کرتا ہے. مولا نے کہا تم تخت پہ فرار ہو, ہم قید میں قرار. موسیٰ کاظم بادشاہ کے نوکر باب العوائز. بدھ کا دن ویسے بھی منسوب ہے مولا موسیٰ کاظم سے, اور حاجات مانگ لینا, حاجات طلب کر لینا بادشاہ کے روضے سے جا کے. میں کہہ رہا ہوں تم تخت پہ فرار ہو, ہم قید میں قرار. ایک لفظ شاید بزرگوں کو پتا ہو, جوانوں کے, ایک لفظ پڑھ رہا ہوں ذہن, پاپوش. کس کو کہتے ہیں نہیں پتا. جوتی کو کہتے ہیں پاپوش, جوتے کو کہتے ہیں, نالین کو کہتے ہیں پاپوش. امام نے کہا تم تخت پہ فرار ہو, ہم قید میں قرار. تم طالب پاپوش تو ہم وارث دستار. میں راضی ہو گیا. آپ کا قصور نہیں, ہمارا قصور ہے. ہم نے جان کے داد لینے کے لیے خیبر خندق پڑھی ہے, موضوعات پڑھے ہی نہیں, تو داد کہاں سے ملے. امام نے کہا تم تخت پہ فرار ہو, ہم قید میں قرار. تم طالب پاپوش تو ہم وارث دستار. مولا نے کہا جاؤ, ہمیں تم سے نہیں کوئی بھی سروکار. 14 سال سے میں کہہ دوں اور تو روز آ کے ایک ہی سوال کرتا ہے. ہمیں اگر اچھا نہیں کہہ سکتے تو ہمیں برا بھی نہ کہیں. تو کیا سمجھتا ہے ہم منافقت کریں؟ اچھا, آج کے دور سے کہتا ہوں, تو کیا چاہتا ہے کہ ہم اتحاد بین المسلمین کریں؟ پتہ نہیں اس کے بعد اب حیدرآباد آ بھی سکوں یا نہ آ سکوں. میں تو جملہ کہہ گیا ہوں, تو کیا چاہتا ہے ہم منافقت کریں؟ تو کیا چاہتا ہے ہم منافقت کریں؟ امام نے کہا تم میں اور ہم میں فرق ہی بڑا ہے. تم تخت پہ فرار ہو, ہم قید میں قرار. تم طالب پاپوش تو ہم وارث دستار. امام نے کہا آج کے بعد میرے دروازے پہ نہ جاؤ, ہمیں تم سے نہیں کوئی بھی سروکار. اقرار تو اقرار ہے, انکار تو انکار. اقرار تو اقرار ہے. نا میرا بیٹا, نا میں 23 دسمبر والا ذاکر ہی نہیں, میرے پہ مولا کا کرم ہی پڑا ہے. تم طالب پاپوش تو ہم وارث دستار. تم طالب پاپوش تو ہم وارث دستار. یا مولا موسیٰ کاظم, آپ کے ماتمی کھڑے ہوئے, مجھے قیمت چاہیے. جو بات آپ نے قید خانے میں اپنے لعنتی دشمن سے کی ہے, اللہ کر یہ بندے سمجھ کے, یہ عزادار, یہ ماتمی پنڈال اس وقت سمجھ کے مجھے قیمت دے دے. امام نے کہا جاؤ, ہمیں تم سے نہیں کوئی بھی سروکار. اقرار تو اقرار ہے, انکار تو انکار. اقرار تو اقرار ہے, انکار تو اقرار. اس نے دیکھے گا تخت میرے پاس, تاج میرے پاس, حکومت میرے پاس, فوجی میرے پاس, چمچے میرے پاس, کرچے میرے پاس, مولوی میرے پاس, مفتی میرے پاس, فتوے میرے پاس. پھر بھی تم اتنے اکڑ رہے ہو, اتنی انا, اتنا تکبر. جیل میں ہو کے, قید میں ہو کے, زندان میں ہو کے. امام نے کہا خبردار, ہمیں قیدی نہ سمجھنا. ممکن میں ہمارا یہ شرف, ممکن میں ہمارا یہ شرف. میں مولوی کی گردن پہ پیر رکھ کے عقیدہ پڑھنے لگا ہوں. مولا نے کہا جاؤ, ہمیں تم سے نہیں کوئی بھی سروکار. اقرار تو اقرار ہے, انکار تو انکار. اقرار تو اقرار ہے, انکار تو انکار. اس نے قید میں رہ کے اتنی انا, اتنا تکبر. امام نے کہا خبردار, ممکن میں ہمارا یہ شرف سب سے جدا ہے. کیا کم ہے یہ اعزاز کہ ہم ہیں تو خدا. کیا کم ہے یہ اعزاز کہ ہم ہیں تو خدا. راضی رہنا بیٹا, آخری 6 مصرے اور سلام کر رہا ہوں.
میرے پاس تخت ہے، آخری 6 مصرع، میرے پاس حکومت ہے، میرے پاس شاہی ہے، میں تجھے قتل کرا دوں گا۔ امام نے کہا پھر کرواتا کیوں نہیں؟ کرواتا کیوں نہیں کا لفظ سنا، اس نے کہا آج میں تجھے قتل کرا دوں گا۔ امام نے کہا بے شک تو قتل کرا، ہم سے پہلے بھی تو نے ائمہ کو قتل کرایا تیرے آبا و اجداد نے، مگر ایک اعلان سن، موسیٰ کاظم اعلان کر کے جا رہا ہے ہم ہیں، تھے نہیں ہیں، ہم ہیں تو زمانے میں شریعت کا بھرم ہے، ہم ہیں تو زمانے میں شریعت کا بھرم ہے۔ پچھلے سال درِ بطول میں نے مصرع پڑھے تھے اور ایسا مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ 25 رجب ہے یا 13 رجب ہے، مصرع میں پڑھنے لگا ہوں۔ امام نے کہا ہم ہیں تو زمانے میں، بالکل پن ڈراپ سائلنس۔ کوئی حکم ہے تو بتائیے گا، آپس میں آپ نے کوئی بات کی ہے؟ بس کروں، مصرع آپ کی نظر کرتا ہوں۔ امام نے کہا ہم ہیں تو، یہ بطول کا کرم ہے۔ ایک وقت میں آپ سارے ایک ذاکر کو دیکھ رہے ہیں، ایک ذاکر آپ سب کو دیکھ رہے ہیں، وہ آخر تک مجھے سب نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اپنی نماز میں سر ہلانا جائز نہیں ہوتا۔ ہاں، کچھ بندے بیٹھے ہیں جو سر ہلا رہے ہیں، کچھ بندے بیٹھے ہیں جو نیند پوری کر رہے ہیں۔ میں ایک جگہ معراج پڑھ رہا تھا، نعرہ میں معراج پڑھ رہا تھا تو میرے سامنے بیٹھا وہ بندہ ایک سو رہا تھا، ہائے کیسے سلام ہے اس کی ہائے کو۔ میں ممبر سے اتر کے اس کو جا کے کندھا ہلا کے میں نشانہ ہلا کے کہا اسماء فم، توجہ ہے؟ میں نے کہا جی رسول معراج پہ گئے، اس نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا، میں تو سو رہا تھا۔ توجہ ہے سرکار؟ جا کے بیٹھے آگے 6 مصرع پڑھ رہا ہوں اور سلام کر رہا ہوں۔ امام نے کہا ہم ہیں تو زمانے میں شریعت کا بھرم ہے۔ مصرع سمجھنا ہے، سمجھ آ جائے تو پھر دل کے بارگاہ میں اتنی داد دینی ہے کہ یہاں سے میں کراچی تک آپ کو دعا کرتا جاؤں۔ امام نے کہا ہم ہیں تو زمانے میں شریعت کا بھرم ہے، ہم جس میں اترتے ہیں وہ کعبہ ہے، حرم ہے۔ نہیں، آپ سمجھتے تو اس کو 10 سے ضرب دے کے داد دیتے۔ ہم کعبے میں نہیں اترتے، ہم جس میں اترتے ہیں، ہم جس میں اترتے ہیں وہ کعبہ ہے، حرم ہے۔ علی سورج دکھانے سے اگر انکار کرتا تھا، بشر رہتا جہالت میں ہی مر جاتا۔ علی نے چن لیا کعبے کو آمد کے لیے، ورنہ یہ حاجی حج ادا کرنے ابو طالب کے گھر جاتا۔ جو ہے سرکار ختم، امام نے کہا ہم ختم، ہم ہیں تو زمانے میں، راضی رہنا کمیل، ذہن بیٹا راضی رہنا، ذات باقی ملاقات باقی، ہم ہیں تو زمانے میں شریعت کا بھرم ہے، ہم جس میں اترتے ہیں وہ کعبہ ہے، حرم ہے۔ امام فضائل سنا رہے تھے، محمد کے فضائل، علی کے فضائل، حسن کے فضائل، حسین کے فضائل، کہ تم نے اس سے بیعت مانگی، تم نے اس سے بیعت مانگی، اس نے تمہارا انکار کیا، اس نے تمہارا انکار کیا۔ یہ بدلے میں ایک ہی بات کر رہا تھا، میرے پاس تخت ہے، میرے پاس حکومت ہے، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس فوجی ہے، میرے پاس حکومت ہے، میرے پاس حکمرانی ہے، میرے پاس حکمرانی ہے۔ مولا اپنے فضائل بتا رہے تھے، بار بار اپنی طاقت بتا رہا تھا۔ امام نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا ہم ہیں تو زمانے میں شریعت کا بھرم ہے، ہم جس میں اترتے ہیں وہ کعبہ ہے، حرم ہے۔ خبردار اس کے بعد میرے سامنے تخت اور تاج کی بات نہ کرنا، میں لفظ کے معنی پہلے بتا چکا، اب مجھے خالی نہ بھیجنا۔ امام نے کہا خبردار اب تخت اور تاج کی بات نہ کرنا، ہم جس میں اترتے ہیں وہ کعبہ ہے، حرم ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تمہارے میرے ساتھ میں مولا نے کہا جس جاہو جلالت پہ تجھے ناز و نام ہے، یہ تخت میری ظاہری پاپوش سے کم ہے۔ یا علی یا علی یا علی، مدد والی بات ہے، مدد والی بات ہے۔ پچھلا محلہ میرے ساتھی پاپوش کہتے ہیں جوتی کو۔ امام نے کہا جس جاہو جلالت پہ، جس جاہو جلالت پہ، جس جاہو جلالت پہ تجھے ناز و نام ہے، ناز و نام ہے۔ ذہن بیٹا کائنات تول کے میری تلی پہ رکھ، میں بیعت کے بدلے قبول نہ کروں۔ اللہ کرے بندہ گونگا ہو یا حسن زیدی سے کوئی ذاتی دشمنی ہو جو بیعت سن کے بچا جائے، ورنہ زندہ بیٹھا ہے حسن زیدی کے سامنے بیٹھا ہے، موسیٰ کاظم سننے کے لیے بیٹھا ہے، وہ مصرع سنے دل پہ ہاتھ رکھے دل بولے تو پھر بولے۔ جب امام نے بار بار کہا نا جس جاہو جلالت پہ تجھے ناز و نام ہے، یہ تخت میری ظاہری پاپوش سے کم ہے۔ اس نے کہا امام ہو کے میں تیرا احترام کر رہا ہوں، تو قید میں ہے میں تخت پہ ہوں، تو قید میں ہے میں تخت پہ ہوں۔ جب بار بار کہا تو قید میں ہے میں تخت پہ ہوں، امام نے کہا گر تاج شریعت کا، گر تاج شریعت کا، لو میں سلام کر کے جا رہا ہوں، گر تاج شریعت کا سجا ہے تیرے سر پہ، کیا مانگنے آ جاتا ہے زندان کے در پہ؟
کون اٹھائے گا مسافر کا جنازہ؟ اجرکم من اللہ. فضائل اس سے بڑا بھی پڑھا جا سکتا ہے. ایک مسافر کی قید سے آزادی کی رات ہے. تسلی والی بات یہ ہے کہ جنازہ اٹھانے کے لیے ماتمی موجود ہیں، مزدوروں کی ضرورت نہیں. میں تو ڈھیر سارا مسائل پڑھ گیا سن لے. ضرور کاندھا دینا جنازے کو اور کہنا ہے موسیٰ کاظم کاش ہم اس دن بغداد میں ہوتے ہیں، تیرا جنازہ اٹھانے کے لیے مزدور نہ بلانے پڑتے. کل کون اٹھائے گا مسافر کا جنازہ؟ زندان میں حیران ہے بغداد کا قیدی. آپ کا بیٹھ جانا عظیم عبادت، مگر صرف اتنا سوچنا یہ شب عاشور سے کم تو نہیں لوگوں. ایک رات کا مہمان ہے بغداد کا. اجرکم من اللہ. روز رسول پہ قرآن پڑھ رہے تھے میرے مولا. یا ہارون کے سپاہی امام کو گرفتار کرنے آئے. شیعوں سے پوچھتے ہو روتے کیوں ہو، ماتم کیوں کرتے ہو؟ شیعوں سے پوچھو مر کیوں نہیں جاتے؟ جس ہاتھ میں قرآن تھا امت نے اس ہاتھ میں زنجیریں پہنا دی. ہائے ضرور کرنا، حسرت نہ لے کے جائیے جنازہ تم سے. آپ نے گریہ کر کے بتانا ہے موسیٰ کاظم تیرا جنازہ بے وارث نہیں، ہم وارث بیٹھے ہیں تیرے جنازے کے. قبر رسول اللہ پہ آ کے ہارون کے سپاہیوں نے امام کے ہاتھ میں زنجیریں پہنائی، پاؤں میں بیڑیاں پہنائی، امام کو قید کیا. مسلمان دیکھتے رہے، ساتویں امام کو سپاہیوں نے قید کر لیا. زین جن کے گھر بیٹی ہے نا، وہ اس جملے پہ ضرور ہائے کرنا باقیوں کی اپنی مرضی. امام نے سپاہیوں کی طرف دیکھ کے کہا میں امام ہوں، میں جانتا تھا تم مجھے قید کرنے آؤ گے، میں اسی لیے گھر سے باہر آ گیا. میں ڈھیر سارا مسائل پڑھ گیا جن کی ہائے نکلی. اللہ کرے تمہاری ہائے موسیٰ کاظم کے مقدمے میں گواہی کے طور پہ لکھی جائے. سپاہی ہنس کے کہتا ہے موسیٰ کاظم اگر تجھے پتا ہوتا کہ ہم قید کرنے آ رہے ہیں پھر تو گھر سے کیوں نکلتا؟ جملہ سنو گے، کتاب کا جملہ نہ ہوتا تو میرا جملہ نہ ہوتا. امام نے رو کے کہا ہم سے روز روز گھر جلوائے نہیں جاتے. میں تمہاری قید کے لیے تو گھر سے باہر آیا. جب میں تمہارے ساتھ قید ہو کے جا رہا ہوں ایک احسان کرتے ہو مجھ پہ، ایک لمحے میرا انتظار کرو، میں ذرا بیٹیوں سے ملوں. یہ جملہ ذہن میں آکھیا ہے انہاں ہستے جنہ دے گھر دیاں. میں پہلے توجہ کرائیے بھئی جنہ دے گھر دیاں ہو اس جملے تے ہائے ضرور کرو. جب امام نے کہا نا کہ ایک لمحے کی اجازت دے میں بیٹی سے ملاؤں، مر جاتا میں جملہ نہ پڑتا. ہنس کے کہتا ہے تیرا کوئی ضامن ہے تو اسے کھڑا کر. ہائے بلند کرنا جیسے جنازہ نکل رہا ہوں. تیرا کوئی ضامن ہے تو اسے اپنی جگہ کھڑا کر. ہائے غربت، ہائے غربت. کبھی نہ روتے یہ شیعہ اگر کوئی مسلمان ضامن بن جاتا. موسیٰ کاظم نے مسلمانوں کی طرف دیکھنا شروع کیا، مسلمان نظریں بدل کے اپنے مسلمان نظریں بدل کے اپنے اپنے گھروں کی طرف گئے. یا یہ منظر دیکھ رہا تھا سامنے دکان میں ایک یہودی دوڑتا ہوا آیا، سپاہیوں سے کہنے لگا
اس کا ضامن میں ہوں، اس کی جگہ مجھے کڑیاں پہناؤ، اگر یہ نہ آیا تو اس کی جگہ مجھے قید کر لینا، مر جاتا میں جملہ نہ پڑھتا۔ تمہارا میرا ساتواں امام یہودی کی طرف دے کے کہتا ہے یہودی تو میرے نانا کا کلمہ نہیں پڑھتا، پھر کیوں ضمانت دیتا ہے، پھر کیوں ضمانت دیتا ہے؟ جن کے گھر بیٹی ہے جملے پہ ماتم ضرور کرنا، ماتم نہ کر سکو تو موسیٰ کاظم کے جنازے سے ہاتھ باندھ کے معافی مانگنا، مولا میں امیر تھا تیرے جنازے پہ، تیری بیٹیوں کی غربت پہ میں ہائے نہیں کر سکا۔ یہودی نے کہا میں 15 سال سے اس گلی میں اس کا ہمسایہ ہوں، مجھے آج پتہ چلا ہے اس کے گھر بیٹیاں بھی ہیں۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا، آ میری بیوی، آ میری بیوی، رات کے اس پہرے نے روتا ہوا دیکھ، انہیں روتا ہوا دیکھ، یہ اپنے جنازوں میں اس طرح نہیں بیٹھتے۔ قید کیا گیا ہے امام کو، پہلے 1 سال اللہ لعنت کرے اس ہارون پہ، اس نے اپنے چچا زاد بھائی کے پاس بصرہ میں قید رکھا۔ بڑے عجیب طریقے سے، کتاب کا جملہ نہ ہوتا تو میرا جملہ نہ ہوتا۔ جوان بیٹھے ہیں نا، بڑی مشکل سے روتے ہیں۔ جوان بھیجن آسانی سے اور نہیں روتا، جوان کا رونا مشکل ہے۔ میں مصائب پڑھتے ہوئے میرا بیٹا ڈر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کوئی جوان ہائے نہ کر سکے اور وہ دکھی چلی جائے جس کا ہاتھ پہلو سے نہیں ہٹتا۔ کوشش کرنا محمد کی بیٹی کا رومال تمہاری آنکھوں سے خالی نہ جائے، کیونکہ جوان بڑی مشکل سے روتے ہیں، اگر رو پڑیں تو پھر 40 سال خون روتے ہیں۔ ایسا اجرکم اللہ، بڑے آرام سے، بڑی تسلی سے، کوئی جلدی نہیں، کوئی جلدی نہیں۔ دیر ہو جاتی ہے جنازوں میں، کئی بندے سوچ رہے ہیں ماتمی انتظار کر رہے ہیں، میری ایسی تربیت ہی نہیں، میں ماتمیوں کا انتظار کر رہا ہوں، ہاتھ باندھ کے ماتمیوں کا نوکر ہو کے کہہ رہا ہوں جنازوں میں دیر ہو جاتی ہے، اگر کسی کی بیٹی نے دور سے آنا ہو بس یہی سوچ کے انتظار کرنا، شاید کم والی بیٹی بابا کے جنازے میں شرکت کے لیے کوئی بقیہ سے آیا ہوا ہے، کوئی شام سے آیا ہوا ہے، کوئی کم سے آیا ہوا ہے۔ امام کو قید کیا انہوں نے 2 قافلے بنائے تاکہ امام کے شیعوں کو پتہ نہ چل سکے کہ امام کو کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ ہاں زدارو بتاؤ، کیا اونٹ پر قید کر کے لے کے گئے؟ کیا کسی گھوڑے پر قید کیا؟ نہیں، انہوں نے امام کو اونٹ کی پشت سے باندھ کر امام کے اوپر چادریں ڈال دیں تاکہ شیعوں کو پتہ نہ چلے۔ یہ جو موسیٰ کاظم کی اولاد ہے نا، جتنے زبار بیٹھے ہو، آپ جب ایران کی اطراف کی زیارات میں جاتے ہو، عراق میں جاتے ہو، پہاڑیوں پہ آپ کو موسیٰ کاظم کی اولاد کی قبریں نظر آتی ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں یہاں ماتلی میں ایک ماہم بنت موسیٰ کاظم کی قبر دریافت ہوئی۔ بہت سے لوگ بحث کر رہے تھے یہ بیٹی ہے یا نہیں، یہ بیٹی ہے یا نہیں۔ میں روتا بھی رہا، بحث سنتا بھی رہا، اس سے بڑی کیا غربت ہے؟ اتنی مظلوم اولاد ہے موسیٰ کاظم کی، 14 سال باپ کو ڈھونڈتی رہی، کسی کی قبر بغداد میں بن گئی، کسی کی بصرہ میں بن گئی، کسی کی ہلہ میں بن گئی، کسی کی یا زہرا 1 سال اس نے اپنے چچا زاد بھائی کی قید میں قید رکھا۔ 1 سال کے بعد ہارون کے چچا زاد بھائی عیسیٰ بن جعفر نے خط لکھا، اے ہارون تو اپنے قید خانے کے سارے قیدی مجھے دے دے۔ بانی کا حکم ہے کہ شہادت تفصیل سے پڑھنی ہے، ورنہ میں یہاں 2 اعلان کرتا، جو ایک آج کرنا ہے، ایک بصرہ میں جو ہوا تھا، اس پہ مصائب ہو جاتا۔ بانی کا حکم ہے شہادت تفصیل سے پڑھنی ہے۔ اس نے اپنے بھائی کو ہارون کو خط لکھا کہ بے شک اپنے زندان کے سارے قیدی مجھے دے دے، یہ ایک قیدی مجھ سے لے لے۔ سنو گے عزادارو، وجہ سنو گے؟ اس نے کہا وجہ تو بتا۔ اس نے کہا اس نمازی کی، اس قیدی کی ہر چیز مجھے قبول ہے۔ بصرہ کی قید خانے میں اللہ جانے شام کے وقت یہ سلاخوں میں ہاتھ ڈال کے جب ہائے شام کا بیان کر، اجرکم اللہ، ہائے شام کا بیان کرتا ہے اور رو رو کے کہتا ہے اے دادی سکینہ تیری قید اسے بٹھاؤ، نیچے بٹھاؤ۔ اس کے یہ بین میرے بصرہ کو ہلا دیتے، اس کو بلاؤ۔ امام نے سندی بن شاہک، اللہ اس پہ لعنت کرے، اس کو اپنے قریب بلایا۔
اسے کہا کہ ایک زندان تیار کر جہاں سے موسیٰ کاظم بین نہ کر سکے۔ عزادارو کوئی زندان نہیں تھا، اس نے 63 سیڑھیاں اتر کے ایک کنواں کھدوایا، اس کنویں کے دائیں بائیں اس نے نیزے لگوائے۔ اس سے بڑا مصائب کیا پڑھوں؟ کیا سننا چاہتے ہو؟ اس نے دائیں بائیں نیزے لگوائے اور 14 سال تمہارا امام۔ جتنے نمازی بیٹھے ہو مجھے بتاؤ کتنی دیر رکوع میں رہ سکتے ہو؟ 1 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ؟ 14 سال امام رکوع میں رہا، سبوحن قدوسن کی تسبیح کرتا رہا۔ کیا کمال امام ملے ہیں تمہیں، کتاب کا جملہ نہ ہوتا، میرا جملہ نہ ہوتا۔ دروگا کہتا ہے زندان سے ایک ہی آواز آتی تھی، میرے اللہ تیرا شکر ہے قید کے بہانے تو نے اپنی عبادت کا پاکا۔ یا زہرا یا زہرا، یہ روز آتا زندان کے در پہ، سندی بن شاہ سے پوچھتا امام زندہ؟ 100 کوڑے یہ لانتی روز مارتا تھا۔ میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا۔ 14 سال قید تھی، 100 کوڑے روز مارتا تھا، 10 دن میں 1000 مارتا تھا، 1 مہینے میں 3000 مارتا تھا، 1 سال میں 36,000 کوڑے مارتا تھا۔ اللہ اس پہ لعنت کرے۔ 23 رجب کی رات آئی، 23 رجب کی رات آئی، سندی بن شاہق نے کہا یہ ہاشمی خون ہے، یہ ایسے نہیں مرے گا، دھوکے سے مارا جائے گا۔ زہر دی گئی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کر کے دادا حسن کے ورثے کو قبول کیا۔ زہر کھانے کی دیر تھی، سندی بن شاہق پھر آتا ہے، دیکھتا ہے امام ابھی زندہ ہے، ابھی نماز جاری ہے۔ عزادارو جملہ سنو گے؟ امام نے دروگا سے کہا دروگا 14 سال سے تو میرا دروگا ہے، مجھ پہ ایک احسان تو کر، مجھ پہ ایک احسان تو کر۔ عزادارو سنو گے احسان؟ اس نے کہا حکم کرو، کیا احسان؟ کہا تیری کوئی بیٹی ہے، کچھ دیر کے لیے اسے زندان کے در پہ لے آ، مجھے اپنی بیٹیوں کی بڑی یاد۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا، آخری جملہ، مجھے اپنی بیٹیوں کی بہت یاد آ رہی ہے۔ کہا یہ زندان؟ دروگا نے کہا یہ زندان اور میری بیٹی، یہ زندان اور میری بیٹی؟ کہا اگر اپنی بیٹی نہیں لاتا تو مجھ پہ ایک احسان کر، میں تیری نوکری کا ضامن ہوں، میں تیری دنیا کا ضامن ہوں، میں تیری جنت کا ضامن ہوں، ایک احسان کر، مجھے مدینے بیٹیوں سے ملنے جانے دے، مجھے مدینے بیٹیوں سے ملنے جانے دے۔ عزادارو یہ جملہ ہے جس کے بعد کل مجھے کراچی والوں نے شہادت آگے نہیں پڑھنے دی۔ اللہ کرے میں پڑھ لوں اور تم برداشت کر دو۔ جب بار بار کہا نا مجھے بیٹیوں سے ملنے جانے دے، میں تیری دنیا کا ضامن، میں تیری آخرت کا ضامن۔ اس نے زندان کا دروازہ بند کیا، زندان کا دروازہ بند کیا، کھول کے دیکھا تو امام زندان میں موجود نہیں تھے۔ اجازت امامت سے امام بیٹیوں کو ملنے کے لیے مدینے گئے، یا امام کی زوجہ نے امام کی بیڑیوں کی آواز سنی، امام کی بیڑیوں کی آواز سنی اور کہا مولا یہ بتاؤ قید چھٹ گئی ہے یا ملنے کے لیے آئے ہو؟ امام نے کہا آج میری قید کا آخری دن ہے، کل میری قید رہا ہو جائے گی۔ زوجہ نے رو کے کہا ہاں آج خواب میں میں نے ایک بی بی کو دیکھا ہے جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ تھا، وہ پھول کے ماتم کرو نا، تمہارے مذہب میں جائز ہے، تمہارے مذہب میں جائز ہے۔ یا زوجہ نے کہا امام ایک احسان کرنا، میری بیٹیاں بڑی مشکل سے سوئی ہیں، 14 سال ہو گئے، 1 سال میں 2 عیدیں آتی ہیں جن کے گھر بیٹیاں موجود ہیں، 1 سال ماتم کرو نا، تمہارے مذہب میں جائز، 1 سال میں 2 عیدیں آتی ہیں، ہر عید پہ میری بیٹیاں کہتی تھی اماں ہمارا بابا کب آئے گا، اماں ہمیں بابا سے عیدی چاہیے، ہمیں بابا سے عیدی چاہیے۔ اور مل کے کہتے موسیٰ کاظم آپ تو اجازت امامت سے بیٹیوں کو ملنے آ گئے، مگر ہمارے ساتھ کربلا ہے، 1 4 سال کی بیٹی ہے، ایک ہاتھ شمر کا زلفوں میں، دوسرے ہاتھ سے تمد۔ یا زہرا ماتم کرو، روتے آؤ، ماتم کرتے آؤ، شہادت تو میں نے پڑھنی ہے۔ امام کو زہر ملا، اجازت امامت سے امام قید خانے میں واپس آئے۔ آخری جملہ نہیں سے زیادہ میں پڑھ سکتا ہوں نا، آپ سن سکتے ہو۔ مولا طاقت دیجئے گا،
दरोगा ने देखा फजर के वक्त इमाम नमाज पढ़ रहे हैं, इमाम नमाज पढ़ रहे हैं। मुझे कुरान सर पे रख के बताओ अज़ादारों, इन बुजुर्गों की जिंदगी गुजर गई मजलिस सुनते हुए, जिसको जहर मिल जाए उसका क्या दिल चाहता है? दो दिल उसके चाहते हैं, दो ख्वाहिशात होते हैं। एक तो उसे कायनात का पानी मिले वो पी जाए, और दूसरा तड़पने की जगह मिले। नौकर गाजी की अभी ताबूत आएगा, ताबूत के साथ अलम भी आएगा। इस घर के दो शहीद ऐसे हैं, दो शहीद ऐसे हैं जिनकी शहादत समझ नहीं आती। एक मूसा काज़िम, एक अब्बास अलमदार। एक मूसा काज़िम, एक अब्बास अलमदार। मैं मर जाता गुर्बत अब्बास अलमदार न पड़ता, जितने अब्बास के नौकर बैठे हैं जुमले पे मातम करना, क्योंकि जो बीबी तुमसे आंसू का सवाल करने आई है ये अब्बास उसी की दुआ से है। जब तुम्हारी और मेरी बहनों को अब्बास पे इतना नाज है तो मूसा काज़िम की बेटियों को, अब्बास की अपनी बहनों को कितना नाज होगा। जुमला सुनो कि दो शहीद ऐसे जिनकी शहादत समझ नहीं आती, एक मूसा काज़िम और एक अब्बास। मूसा काज़िम तड़पना चाहता था, तड़पने के लिए जगह नहीं थी। अब्बास तड़पना चाहते थे, तड़पने के लिए जिस्म नहीं था। मातम करो ना, तड़पने के लिए जिस्म नहीं था। इमाम मूसा काज़िम जब बार बार इसने देखा नमाज पढ़ता है, अल्लाह लानत करे संदीप बिन शाहक पे, इसने तेरे मेरे इमाम को जंजीरों से पकड़ा, ये जंजीरों से घसीटता हुआ इमाम को जिंदान से बाहर लाया। इसने इमाम पे जुल्म करना शुरू किया, इमाम के सर में मेखें गाड़ी। किताब का जुमला, इमाम के सर में मेखें गाड़ने की देर थी या दरोगा ने कहा संदीप बस कर, इमाम मर गया है। इमाम के मरने का लफ्ज़ सुना या मस्जिद में, बगदाद की मस्जिद में एक ऐलान हुआ, हजरात, करूं ऐलान? एक ऐलान वो करना है जो बगदाद में हुआ था, एक ऐलान वो करना है जो आज शियों के दरमियान करना है, जो मुसलमानों के लिए करना है।